حرکات کے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں میں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ پہنچے. یہ مکمل معراج ہے. مسجد اقصی کا تعارف جو یہاں کرایا الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وایا مسجد اقصی کیوں ہو یہ معراج؟ فرمایا اس جگہ پر ہم نے برکتیں رکھی، ہمیں وہ برکتیں دکھانی تھی. لنوریہ من آیاتنا، ہم دکھانا چاہتے تھے اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں. تو یہ پورا ایک خطہ ہے مسجد اقصی اور اس کے آس پاس کا، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں. یہ اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ جو جگہ ہے جناب، یہ دنیا کی عجیب و غریب جگہ ہے، بڑی منفرد جگہ ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ رتبے اور مرتبے کے لحاظ سے ہمارے یہاں تیسرے نمبر پر ہے. مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد پھر یہ جگہ مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی جس خطے میں واقع ہے، جس شہر میں، اس شہر کو بیت المقدس کہتے ہیں. یہ بیت المقدس ہے پورا شہر، اور اس کا پرانا نام جو ہے وہ ایلیا بھی ہے اور یروشلم بھی ہے. ایلیا قدیم کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پھر بائبل میں یروشلم اس نام سے، اور پھر ہمارے یہاں اسلامک لٹریچر میں اس کو بیت المقدس کے نام سے زیادہ یاد کیا گیا ہے. تینوں کا مطلب تقریباً سیم ہے. مقدس گھر ہے، مقدس جگہ، مقدس شہر. حدیث میں بھی ایک جگہ آیا، فرمایا کہ ابشر ابی شلم براکب الحمار، فرمایا کہ اے یروشلم تجھے بشارت ہو اس حمار سوار ہستی کی، دراز گوش پہ سوار جو آئے گا اس کی بشارت، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی. تو یہ شہر بڑا تاریخی ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے اس کی. یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس کے پیچھے ساری بڑی بڑی اقوام جو ہیں ان کی آپس میں کچھ نہ کچھ مخاصمت چلتی رہی، بلکہ بڑی بڑی لڑائیاں ہو گئی اس میں، اور تاریخی ایک سلسلہ اس کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہا. اس کی سب سے عظیم تاریخ، اس کا سب سے عظمت والا حصہ وہ ہے اس کی تاریخ کا جہاں انبیاء کرام اس شہر میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء اس شہر میں تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہاں پر ہوئی ہے، اور اسی طرح اور انبیاء کرام، موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھے تھے، پھر یوشع بن نون نے اسے فتح کیا، اور پھر اس کے بعد داؤد و سلیمان علیہ السلام کی یہاں حکومت قائم ہوئی. بڑی طویل تاریخ ہے. پھر یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ یہاں پر پہنچے، لیکن یہ یہاں کے اس شہر کی حرمت کی لاج نہیں رکھ سکے. انہوں نے کبھی بھی اس شہر میں زیادہ لمبا قیام نہیں کیا. تو یہ بدبخت لوگ تھے، سرکشی بار بار ان کے مزاج میں داخل تھی، سرکشی پہ اتر آنا، نافرمانی کرنا. چنانچہ قرآن نے اسی صورت میں یہ بتایا، وَقَدَيْنَا، آگے 2-4 آیتوں کے بعد فرمایا وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے تو بنی اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا تھا کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت غرور کرو گے، بھیجا بڑائی اپنی جتاؤ گے بہت زیادہ. یہ سب پہلے قرآن نے فرمایا کہ ہم نے بتا دیا تھا. تو بنی اسرائیل اس میں زیادہ نہیں ٹھہرے، بار بار نکالے گئے. آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا شہر ہے، جبکہ انہوں نے اس شہر کو کبھی اپنا نہیں رکھا بنا کر، بلکہ یہاں صرف دنگا و فساد کیا ہے. تو باقی رہا انبیاء کرام سے تعلق جو شہر کا ہے تو اس کی ہم قدر کرتے ہیں، وہ نسبتیں جو ہیں ان کی ہم قدر کرتے ہیں. جناب یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس کے لیے 100 سے زیادہ لڑائیاں لڑی گئی ہیں، 100 سے زیادہ، اور دنیا کے مختلف لوگوں نے اس شہر کے اوپر حملے کیے ہیں، اور لاکھوں لوگ یہاں پر شہید ہوئے ہیں اس کے ایک ایک چپے پر. اچھا رقبہ کتنا ہے؟ کوئی 40 ایکڑ کے قریب اس کا رقبہ ہے، جس کو ہم یروشلم کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں. بہت بڑا شہر نہیں ہے، 40 ایکڑ اس کا رقبہ ہے تقریباً، اور 12 اس کے دروازے ہیں.
जिसमें से एक बंद है और बाकी 11 खुले रहते हैं। उनमें से 10 दरवाजों से मुस्लिम एंट्री करते हैं, मुसलमान जाते हैं, और एक दरवाजे से दीगर मज़ाहिब के लोग जो है वो दाखिल होते हैं। इसमें 3 रास्ते निकलते हैं, जिसमें से एक रास्ता दीवार गिरिया की तरफ जाता है जहाँ यहूदी जाकर अपनी इबादत करते हैं, और दूसरा रास्ता जो सीधे हाथ पे है वो ईसाइयों के बड़े मशहूर चर्च की तरफ जाता है, जिसके बारे में वो दावा करते हैं कि यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी। वहाँ वो एक चर्च है उस जगह के, तो वहाँ ईसाई ज्यादा नजर आते हैं। और बाएं हाथ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ मस्जिद अक्सा आ जाती है। ये मस्जिद अक्सा जो शहर का एक हिस्सा है, इसमें इसी के साथ ही वो जगह है जिसको आप वो टूब ऑफ रॉक कहते हैं, कुब्बतुस सखरा, जिसकी तस्वीर अक्सर नजर आती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस जगह की तस्वीरें आम हुई हैं वो यही जगह है, कुब्बतुस सखरा। तो ये एक अलग चीज है जो मस्जिद अक्सा के साथ ही एक रॉक बनी हुई है, कुब्बा बना हुआ है, उस पर बहुत खूबसूरत गुंबद है। ये जगह वो है जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए थे। ये कुब्बतुस सखरा कहलाता है। इसके करीब ही बराबर में ही मस्जिद अक्सा है, और मस्जिद अक्सा ये 2 हैं, एक अक्सा जदीद है और एक अक्सा कदीम है। जो ऊपर बनी हुई है सतह जमीन पर ऊपर सबको जो नजर आ रही है, ये है मस्जिद अक्सा जदीद। इस मस्जिद अक्सा को बनाया है अब्दुल मलिक बिन मरवान जो बनो उमैया का एक बादशाह था, उसने इस मस्जिद को ऊपर बनवाया बहुत खूबसूरत अंदाज में। जो असल मस्जिद अक्सा है कदीम, जिसकी तारीख पीछे मिली हुई है, वो है मस्जिद अक्सा कदीम। वो इस मौजूदा इमारत के नीचे है, जदीद इमारत के नीचे वो मस्जिद आज भी मौजूद है। आप जब वहां जाएंगे तो इसी ऊपर बनी हुई मस्जिद के एक साइड में नीचे जीना जा रहा है जो 15-20 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। आप उसके नीचे अंदर जाएंगे तो वहां एक खूब पूरा हरम आपको मिलेगा पूरा, और पूरी एक तामीर वहां पे आपको मिलेगी। सफ़े बनी हुई, नमाजों की जगह, मेहराबे, तमाम निशानियां, कुएं, अलामतें, वो सब जगह वो सब वहां आपको मिलेगा। उसी के गोशे में आपको वो कुंडा भी मिलेगा जो आज तक मौजूद है, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी बांधी थी। जब मेराज की रात आप वहां तशरीफ ले गए तो जिस कुंडे से सवारी बांधी गई थी वो भी वहां आज भी वो जगह मौजूद है। और इसी तरह ये जो जेर जमीन मस्जिद है, इसकी दीवारें, इसके पत्थर, इसकी तामीर बता रही है कि ये जदीद तामीर नहीं हो सकती। वो बहुत पुरानी तामीर है, उसकी ईंटें बहुत बड़ी बड़ी हैं। जैसे पहले जमाने में बड़ी बड़ी ईंटें, बड़े बड़े ब्लॉक लोग लगाते थे, तो इस तरह की बहुत सॉलिड, बहुत मजबूत दीवारें हैं, बिल्कुल अलग नजर आएगा वो। तो वहां आदमी जाता है खुद अंदाजा कर लेता है कि ये मौजूदा दौर की तामीर नहीं हो सकती। सुतून भी उसी तरह है, बड़े बड़े बने हुए हैं, पुराने, बड़े सख्त किस्म के पत्थर, ठोस चट्टानों के सुतून है। और वहीं वो कुआं है जो वहां पर पानी के लिए खोदा गया, और नीचे इसकी जड़ में आज भी पानी के चश्मे बह रहे हैं। और वहीं उस मस्जिद में, इसी मस्जिद कदीम में मेहराब है। उस मेहराब का निशान मौजूद है जहां पे हजरत बीबी मरियम रदी अल्लाह अन्हा ने क़याम किया था, जिस हुजरे में वो ठहरी थी, वो उसी जगह में है। और वहीं वो मेहराब मौजूद है जहां हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे, जहां उन्होंने दुआ की थी। और वो मुसल्ले, वो जगह आज भी उसी तरह मौजूद है जहां रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने अपने पीछे सारे अंबिया किराम की इमामत फरमाई और नमाज पढ़ाई थी। ये पूरी जगह आज भी उसी तरह मौजूद है। जब कोई वहां जाएगा तो उसे अंदाजा होगा और कि वहां के माहौल से वो उसी फिर जिस तरह लुत्फानंदोज होगा, और जो उसकी कैफियत होगी तो जाने वाला ही जानता है। फिर
کہ وہ ایسی جگہ میں جہاں اتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہوں، وہاں سانس لینا بھی بڑی بات ہے جناب۔ تو مجھے یہ ان لوگوں نے بھی بتائی ہیں باتیں جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں، جو باہر سے ویزے لگوا کے جاتے، پاکستان سے تو نہیں جا سکتے لیکن باہر سے امریکہ یورپ وغیرہ سے جا کے پورا وہاں وزٹ کیا ہے، دیکھا ہے، سروے کیا ہے، تو یہ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں وہ جو ہو کر آئے اور وہاں لوگوں سے مل کر آئے ہیں۔ اسی مسجد کے دیوار، ایک دیوار کے پیچھے ہی دیوار گریا ہے جہاں پر یہودی ابھی جا کر روتے ہیں اور وہاں توبہ وغیرہ کرتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو اس مسجد سے متصل ہی اس کے کسی عقب کی دیوار میں وہ دیوار گریا ہے۔ تو یہ ہے وہ مسجد اقصی۔ اس کو مسجد اقصی اس لیے کہا گیا کہ اقصی کے معنی ہے دور کے، اور دور اقصی یعنی کہ چونکہ یہاں سے مکہ شریف سے یہ بہت دور تھی اور اہل عرب ایسی جگہوں کو اقصی اور اس طرح کے لفظوں سے پکارتے تھے، دور، تو بہت پرانی عبادت گاہ تھی، تو اس کو مسجد اقصی اس طور پہ کہا جاتا تھا کہ یہ بہت دور ہے، ایک عبادت گاہ جو مشہور ہے جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اقصی کے معنی یہ ہے دور۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بعض ہمارے نام نہاد مفکر جو آج کے دور میں پیدا ہوئے، جنہوں نے قوم کو بڑا گمراہ کیا ہے، ان میں سے ایک صاحب ہیں غلام احمد پرویز، جو سر سیدی مکتب فکر سے نکل کر آئے اور انہوں نے اٹھ کے بر صغیر میں جو فتنہ ایک بہت بڑا برپا کیا وہ یہ تھا کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے تھے، وہ معجزات کے قائل نہیں تھے، کیونکہ سر سید صاحب بھی معجزات کے منکر تھے، اور یہ ان کے شاگردوں کی ایک ٹیم تیار ہوئی تھی جو اس بر صغیر میں بہت بڑے بڑے فتنوں کے دروازے کھول گئی۔ انہی سلسلوں میں ایک سلسلہ غامدی صاحب سے ملتا ہے۔ یہ غامدی صاحب بھی دراصل اسی فکر، اسی تھاٹ کے ماننے والے ہیں، اور اسی مکتبہ فکر سے یہ برآمد ہوئے ہیں۔ ان کی فکر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی گمراہیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ سب ایک دوسرے کی شاخیں ہیں، ایک دوسرے کی شاخیں ہیں۔ اس میں ان کے جو سرخیل ہیں سر سید کے بعد یہ ہیں غلام احمد پرویز۔ اور غلام احمد پرویز کہتے تھے کہ یہ جو آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد واقعہ معراج ہے، مگر یہ غلط ہے۔ وہ انکار کرتے تھے اس کا، اور ساری امت سے ٹکراتے تھے اس معاملے میں، اور کہتے تھے کیونکہ انہیں معجزہ نہیں ماننا، سیدھی سی بات ہے۔ اس میں معجزہ ہے کہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر کیسے ہو۔ اب انہوں نے معجزہ ماننا نہیں ہے، تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے، آیتوں کو اپنے خود ساختہ معانی کی بھیٹ چڑھانا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اس سے مراد معراج نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے واقعہ ہجرت۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہے، یعنی کہ آپ کو لے جایا گیا رات میں، رات ہجرت، ٹھیک ہے، ہجرت رات میں ہوئی، رات میں آپ تشریف لے گئے، اور آگے وہ کہتے ہیں مسجد حرام یعنی مکے سے، اور پھر مسجد اقصی۔ تو مسجد اقصی وہ کہتے ہیں جناب اس سے مراد ہے مدینہ منورہ۔ وہاں کون سی مسجد ہے، اس کی تعویل اب لغت میں جائیں گے، لغت میں جا کر کے اس کے معنی نکالیں گے تاکہ لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو کہ مسجد اس لیے کہا گیا کہ سجدے کی جگہ، یہ سچ مسجد نہیں ہے کیونکہ اس وقت تو مدینے میں کوئی مسجد نہیں، تو سجدے کی جگہ، اور وہ سجدے کی جگہ بھی وہ جو آگے بننے والی ہے، مستقبل میں سجدے کی جگہ بنے گی، وہاں مسجد بنے گی، وہاں اسلام کا قیام ہوگا، وہاں سے نظام بنے گا۔ بس یہ سب دور دور کی تعبیلیں۔ اب یہ سجدے کی جگہ اور اقصی مانے دور، تو وہ چونکہ اتنا دور تھا کہ اسے اقصی کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ ہجرت کا واقعہ ہے، اور لوگوں نے یہ سمجھا آج تک کہ یہ معراج کا واقعہ ہے۔ یہ ہے جناب ان کی تازیاں اور یہ تحقیقات عالیہ۔ اور اس کے بعد اب یہ تو سب فضول بات ہے نا، کہ یہ اس طرح کی بات، یہ تو اپنی انہوں نے انشن مار دیا۔ مطلب اب جو بات کلک کرتی ہے نا لوگوں کو ہے وہ بھی غلط، مگر وہ کچھ یوں ہیں، بڑے انہوں نے تمطراق سے پھر تاریخی ریکارڈ نکالا، اور تاریخی ریکارڈ یہ نکالا کہ صاحب اس زمانے میں مسجد اقصی نام کی کوئی مسجد تھی نہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں مسجد اقصی۔ تو یہ مسجد اقصی تو عبد الملک بن مروان نے بنائی تھی، اور وہ تو بہت بعد میں آیا ہے، 100 سال کے بعد اس نے مسجد بنائی تھی۔ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت کون سی مسجد اقصی تھی؟ اب دیکھیے آپ، یہ انہوں نے کیا کیا، چکمہ دیا دنیا کو، اور حقیقت سے کس طرح تجاوز کیا ہے۔
या तो जानबूझ के किया या उनके इल्म में नहीं है ये बात कि मस्जिद अक्सा ये जो जदीद है ये हमारी मुराद नहीं है। यहाँ कुरान में जिस मस्जिद अक्सा का जिक्र है वो ज़ेर ज़मीन आज भी मौजूद है, वो कदीम है। तो या तो उन्हें मालूम नहीं था, ये जानबूझ के उन्होंने हेरा फेरी की। उस जमाने में जब लोग इतनी रसाई नहीं थी, लोग इतना जानते नहीं थे। अब तो लोग सफर कर रहे हैं, जा रहे हैं, बाकायदा जा जाके दिखा रहे हैं कि देखिए साहब ये है नीचे पूरी मस्जिद, सब बताएंगे आपको। तो ये सब कर दिया काम। तो जनाब इस तरह लोग हेरा फेरी करते हैं और इस तरह ट्विस्ट करते हैं चीजों को। तारीख बदलेंगे या तारीख की बुनियाद पर एक बात उठाएंगे और कुरान बदलेंगे और हदीस बदलेंगे। तो ये सब इस तरह की चीजें बड़े सगीर में फैली। इस तरह फिरके बनते हैं और मुत्तफका चीजें जो हैं वो डिस्टॉर्ट होती है और उसमें क्रैश आते हैं और फिर अलग अलग जहनियतें बनती। ये सब यहाँ पे किया गया है और ये इतनी बड़ी मतलब टक्कर है उम्मत से कि आज तक किसी ने भी, लाखों लोग गुजर गए लिखने वाले, किसी ने भी ये बात नहीं की। ये साहब इन्होंने वो सर सैयद साहब से वो फैजान पाया इनकार का और इख्तिलाफ का, और वो जुर्रत इन्होंने पाई कि ये खड़े हुए और इन्होंने इनकार कर दिया। और अब उनके मानने वाले हैं जो जगह जगह आपको मिलेंगे, वो नाम नहीं लेंगे लेकिन वो जब वो अजीब व गरीब बातें करेंगे तो समझ जाइए कि कहाँ से ये अपनी ये सराबी हासिल करके आए हैं और किस मकतबे फिक्र से फारिग हैं। तो ये यहाँ पर तमाम मुफस्सिरीन ने यही कहा है कि मस्जिद अक्सा वही है जो शाम में थी पहले, अब ये इसराइल दावेदार हो गया इस जगह का। वैसे फिलिस्तीन का इलाका है पूरा, पहले ये सारा शाम था और फिलिस्तीन ये भी कदीम नाम है। अब इसराइल यहाँ करीब आके बैठ चुका है और वो अब यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो ये है कि एक बड़ा हिस्सा उसके पीछे तक तो इसने कब्जा कर लिया है, ज्यादातर हिस्सा। और ये जो यरूशलेम है, ये शहर, मुकद्दस शहर, इस पर अब दस्तराजी करना वो चाहता है। इसमें अभी पूरी तरह घुसा नहीं है, अलबत्ता बार बार घुस के इसके अंदर उसके फौजी बूटों के साथ घुस के मस्जिद अक्सा में लोगों को मार रहे हैं, मारते हैं, मुसलमानों को रोकते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं। हालांकि उनकी दीवारें गिरिया में कोई मुसलमान नहीं घुस रहा जाके जो वहां जा रहे हैं, और इधर ईसाइयों का कलीसा बना है वहां कोई नहीं घुस रहा जाके। बल्कि ये चीजें उस वक्त से कायम है जब सलाउद्दीन अय्यूबी यहाँ तशरीफ लाए। उस वक्त भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह, उन्होंने तो कसदन कलीसा में नमाज अदा नहीं फरमाई। राहिबों ने कहा कि आप यहाँ नमाज अदा कर लें, फरमाया नहीं, अगर आज मैं यहाँ नमाज पढ़ लूंगा तो कल मुसलमान इसके दावेदार हो जाएंगे। ऐसा अदल, ऐसा इंसाफ कि उन जगहों को ऐसे ही छोड़ दिया। उन मुसलमानों ने इनको खुली आज़ादी दी, अपनी इबादत गाहों में, अपने पोर्शन में, अपने हिस्से में आए, अपनी अकीदतों का इजहार करें, अपनी इबादतें जो बजा लाते हैं लाएं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जब सलीबी जंगें हुई हैं तो ईसाइयों ने यहाँ खून की नदियां बहाई हैं, बहुत मारा लोगों को। इन यहूदियों को भी जिंदा जलाया है, सलीबियों ने, ईसाइयों ने इन यहूदियों को यहाँ एक जगह जमा करके जिंदा जला दिया। मुसलमानों के खून की नदियां बहा दी। इतना खून बहाया गया कि घोड़ों के जो टाप थे वो पैर उनके खून में डूबे हुए थे। हजारों लोग मारे गए यहाँ पर। तो ये सब हुआ। फिर अय्यूबी यहाँ आए, उन्होंने इस जगह को दोबारा फिर जो है वापस लिया और ईसाइयों के ये जबर और इस्तिबदाद से इसको आज़ाद करवाया। आज तक लोग अय्यूबी को याद करते हैं, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को, उनको याद कर करके रोते हैं। उन्होंने आकर यहाँ अदल इंसाफ का निज़ाम कायम किया, इन सबको आज़ादियाँ दी, उन्होंने जुल्म नहीं किया, ज्यादतियाँ नहीं की। मगर आप देखिए, मुझे ये पता चला है कि यहूदियों की शरारतों का ये आलम है। इनकी मैं शरारतें बता रहा हूँ ना कि इन्होंने अब क्या किया और इस वक्त क्या हो रहा है। तो इनकी आम शरारतें ये हैं कि ये ऊपर जहाँ पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं, बुलंदी की जगहों पे, वहीं नीचे से मुसलमानों के रास्ते गुजरते हैं, उनके बाजार हैं, मार्केट्स हैं, ये ऊपर से गंदगी फेंकते हैं, मुसलमानों पे गंदगी फेंकते हैं, गलाजतें फेंकते हैं और कचरा कूड़ा फेंकते हैं नीचे। इस तरह ये हरकतें करते हैं। ये इनका हाल है। लोग ये यहाँ बैठकर बड़े गुण गाते हैं यहूदियों के और दुनिया की कौमों के, और हमेशा मुसलमानों पे लान तान करने वाले आज बहुत पैदा हो गए हैं ऐसे लोग। तो उन्हें ये सब कुछ नजर नहीं आता, वहां से आंखें बंद करके आ जाते हैं। ये सब अब भी हो रहा है। तो हमारे दीन में, हमारे यहाँ, हमारी तहजीब में ये चीजें नहीं है दोस्तों। तो मुसलमान पुरअमन है। तो मैं बात कर रहा था मस्जिद अक्सा की, तो इस हिस्से में आज भी वो
گھس رہے ہیں. ان کا دعویٰ جو ہے آگے جو دعویٰ ہے بڑا خطرناک ہے، جس پر یہ ساری ریزسٹنس ہے، جس کا قائم رہنا ضروری ہے اور جس پہ مسلمانوں کو متنبہ ہونا، بیدار ہونا اور اس کا دفاع کرنا ضروری ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جگہ ہیکل سلیمانی کی ہے. یہ ایک جھوٹا دعویٰ، تاریخی جھوٹ جو وہ بول رہے ہیں کہ اس جگہ ہیکل سلیمانی ہرگز نہیں، ہیکل سلیمانی کی جگہ ہرگز نہیں ہے. اس پر انہوں نے یہ کلیم کر رکھا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے ہیکل کو گرا کے بنائی گئی ہے. قطر نہیں، مسلمانوں نے کسی ہیکل کو نہیں گرایا. جو ہیکل تھا اس خطے میں وہ گرایا گیا ہے بخت نصر کے ہاتھوں سے، وہ گرایا گیا ہے دوسرے رومنز کے ہاتھوں سے. انہوں نے کب کا وہ ہیکل صاف کر دیا تھا. مسلمان جب وہاں پہنچے تو وہاں کوئی ہیکل نہیں تھا. ہمیں تو یہ انبیاء کرام کی مقدس عبادت گاہ ہمیں ملی جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی ہے، تو ہمیں اس طرح یہ چیز ملی ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں نے یہ کیا ہے اور ہیکل جو ہے وہ یہاں پر تھا، اور اس ہیکل کے جو پلر ستون اور اس کا تمام مٹیریل ہے وہ اس مسجد کی بنیادوں کے اندر دفن ہے. اب انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے، ان کی پلاننگ میں ہے کہ اس مسجد کو گرا کر ہم وہ سب کچھ نکالیں گے اور پھر ہیکل تعمیر ہوگا، اور جب ہیکل تعمیر ہوگا تو پھر ہمارا مسیحا آئے گا جس کا نام ہے دجال. یہ ان کا عقیدہ ہے، اس دجال کو لانا ہے ان کو. اس لیے اب یہ جو عیسائی ہیں، کرسچن، یہ دراصل یہ بھی ایک اپنی مذہبی نظریے کے تحت ان کو یہاں پر برداشت کر رہے ہیں. حالانکہ تاریخی طور پہ عیسائیوں نے ان کو بہت مارا، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، اور ان میں آپس میں چپکلش رہی. لیکن اب عیسائی اس وقت جو ہے اپنے ایک نظریے کے تحت یہودیوں کو یہاں آباد کرنا چاہتے ہیں. وہ کیوں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ جب سارے یہودی ایک جگہ یہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ ان کو یہی ماریں گے، یہیں پر ان کا قتل ہوگا. تو بہرحال یہ ان کی تھیوری ہے، ان کا نظریہ ہے کہ یہیں پر ان کا قتل ہوگا. ہم اس بات میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یہودیوں کا قتل ہوگا، لیکن اس ساری چیز کے لیے ہم ان کو مسجد اقصیٰ گرانے کی اجازت نہیں دے سکتے، ان کو اس طرح کا ہیکل بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے، ان کو اس طرح کا قبضہ ہم نہیں کروا سکتے. ہمیں فائٹ کرنی ہوگی، اپنی مسجد کو بچانا ہے. یہ تاریخ ہے ہماری، اس سے اسلام کا رشتہ جڑا ہوا ہے اور یہ انبیاء کرام سے تاریخ جڑی ہوئی ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور بالآخر عیسیٰ علیہ السلام ہی تشریف لائیں گے اور آزاد کروائیں گے. اور انہی کے دروازوں سے آپ آئیں گے جو میں نے ابھی بتائے ہیں. اس میں سے ایک دروازے سے امام مہدی بھی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور پھر ان یہودیوں کا خاتمہ ضرور کریں گے. دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی آباد ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، ان کو ماریں گے. اس وقت سب سے زیادہ یہودی جو ہیں وہ ایران میں، یعنی یہاں کے بعد ایران میں، مسلم کنٹریز میں لے لیں تو سب سے زیادہ ایران میں آباد ہیں. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دجال جو ہے وہ بھی اصفہان کے علاقے سے نکلے گا. ایران کے ایک شہر اصفہان جہاں یہودی آباد ہیں انہی میں سے دجال نکل کر آئے گا اور پھر آ کر کے ان یہودیوں کو ساتھ لے کے چلے گا. بہرحال وہ آخری لڑائیاں ہوں گی اس زمانے میں. دیکھیے وہ وقت کب آتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوگا اور دنیا کی عالمی ایک جنگ ہوگی، ساری قوموں کی لڑائی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ حق کو غلبہ عطا فرمائے گا. وہ وقت آ رہا ہے. اس وقت جس طرح یہ ظلم و بربریت کر رہے ہیں یہاں پہ، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ چاہتے یہی ہیں کہ کچھ نہ چھوڑا جائے. یہ بڑے ظالم و سفاک لوگ ہیں. اتنی بڑی دہشت گردی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہوگی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے. بہت ظلم کر دیا، بہت ظلم کر دیا. جس طرح مار دیا گیا ہے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، اور جس طرح مارا جا رہا ہے، بھارت دنیا کیسے برداشت کر رہی ہے. عالمی ضمیر کتنا مردہ ہو چکا ہے اور یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے. اور سب سے زیادہ مسلمان قوم پہ حیرت ہے کہ جن کے بھائی مر رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہاں پر الٹی سیدھی چیزوں میں پڑے ہوئے، کھیل تماشوں میں ہمیں لگا رکھا ہے اور مختلف قسم کی بحث ابحاث میں ہمیں الجھایا ہوا ہے. تو بہرحال بڑا برا وقت، بہت عجیب و غریب وقت ہے یہ. یہودیوں کی صفاقت خوب کھل رہی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے اور آگے ہمیں جلد اچھا وقت دیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، وہ نصیب ہمارا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.